الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. سبحان اللہ. اس آیت کریمہ پر جیسا کہ آپ پہلے گفتگو سماعت فرما چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، میں وہ یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالی نے عہد لیا انبیاء کرام علیہ السلام سے، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب دے دوں اور حکمت دے دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس عظمتوں والا رسول تشریف لے آئے، مصدق لما معکم، جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم سب نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، تم سب نے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو یہ فرمایا نا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کو کہ تمہارے پاس میرا حبیب تشریف لے آئے تو تم نے ایمان لانا ہے اور مدد کرنی ہے اس کی، یعنی اس آیت مبارکہ کا جو ظہور ہو رہا ہے وہ معراج والی رات ہوا ہے۔ جی معراج والی رات اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع کر کے مسجد اقصی شریف میں حضور کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے میرے کریم آقا علیہ السلام کو اپنا امام مانا، ہاں جی، حضور کو اپنا امام تسلیم کیا۔ وہ جو اپنے اپنے دور میں امام بن کے آئے تھے ان سب کے امام میرے حبیب کریم علیہ السلام ٹھہرے، حضور سب کے امام بنے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر ان سب کو وہاں پہ حضور نے نماز بھی پڑھائی، ہاں جی، وہ نماز جو ہے وہ یا تو تحیۃ المسجد تھی یا پھر وہ نماز تہجد کی تھی، جی، جو کریم آقا علیہ السلام نے وہاں پر پڑھائی، جو سارے انبیاء کرام علیہ السلام نے حضور کے پیچھے پڑھی۔ یہاں پہ روک کے ایک مباحثہ ہوا تھا میرے ایک مولوی صاحب کے ساتھ، وہ کہتے تھے کہ امام کے پیچھے فاتح پڑھنی جو ہے نا وہ واجب ہے، میں انہیں کہہ رہا تھا کہ امام کے پیچھے فاتح پڑھنی واجب نہیں ہے۔ میں نے کہا یہ فرمائیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے جو آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تھی انہوں نے امام کے پیچھے فاتح پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ جی سارے انبیاء نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تھی نا، فاتحہ پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ فاتحہ تو آئی ہے قرآن میں، جی، انبیاء کرام علیہ السلام پہلے دنیا سے جا چکے ہیں۔ اب اگر وہ کہتا ہے کہ فاتحہ پڑھی تھی تو ان کا علم غیب ثابت، جی، ماننا پڑے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، وہ پہلے دنیا سے جا چکے ہیں اور آقا علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ رہے ہیں، جی، جو کہ قرآن کریم بعد میں نازل ہو رہا ہے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب آقا علیہ السلام نے فاتحہ نہیں پڑھی تھی تو پھر ہم کہیں گے یار امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے سے نبیوں کی نماز ہو جاتی، تیری کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نہیں نہ پڑھتے امام کے پیچھے فاتحہ۔ بہرحال ایک ایسی مباحثہ ہوا تھا مولوی صاحب کے ساتھ، وہ ایسا یعنی کہ وہ جیسے کہتے ہیں نا الٹے پھنس جانا، جسے جٹ جفا کہہ لیں، ہیں جی، وہ پھنس گیا بیچارہ، نہ ادھر وہ یہ بات کرتا ہے کہ پڑھی تھی انہوں نے تو علم غیب ثابت ہوتا ہے ان کے لیے، اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں پڑھی تھی تو پھر بغیر فاتحہ کے جب ان کی ہو جاتی ہے تو تیری کیوں نہیں ہوتی بھائی؟ تیری بھی ہو جانی چاہیے نماز۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام سارے کے سارے حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام تک، ہاں جی، سارے انبیاء وہ جو اپنی امتیں تیار کر چکے تھے، خدمت دین کا جو کام ان کو سونپا گیا تھا وہ ادا کر چکے تھے، وہ سارے کے سارے حضور کی امامت کو تسلیم کر کے، ہاں جی، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے، مولا جو تو نے ہمیں کہا تھا وہ ہم نے پورا کر دیا، آج ہم تیرے حبیب کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں، تیرے حبیب کے پیچھے نماز پڑھ لی ہے۔ اب بتائیں نا یار، نماز فرض نہیں ہوئی، حضور آ رہے ہیں مسجد اقصی، نبی اپنے مزاروں سے نکل کے حضور کے پیچھے نماز پڑھنے آ گئے، نماز فرض ہو گئی ہے، امتی بسترے سے باہر نہیں نکل رہا، حضور نماز معراج کی رات لے کر آئے ہیں، معراج کی رات جا کے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
باقی سارے احکامات رب تبارک و تعالیٰ نے زمین پہ ہی دیے ہیں. یا نماز کیسی ہے، اس لیے نماز کو معراج کہتے ہیں. نماز کو معراج کہتے ہیں کہ امتی جو ہے اسی نماز کو معراج بنا سکتا ہے. رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے، رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا، رب تبارک و تعالیٰ کو اپنے دل کا حال سنانے کا اس سے بڑا کوئی ذریعہ نہیں ہے. میرے کریم آقا اسلام شاہ فرماتے ہیں میں کہ میرا امتی جو ہے رب سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب میرا امتی سجدے میں سر رکھ دیتا ہے. سبحان اللہ. سجدے میں سر رکھ دیتا ہے. تو بتائیں رب کے قرب کا نام ہی تو معراج ہے نا. جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے، حدیث پاک ہے میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جب میرا بندہ جو ہے نا، میرا امتی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے، فاتحہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، رب تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے ملائکہ دیکھو تو صحیح میرا بندہ میری تعریفیں کر رہا ہے. سبحان اللہ. جی تو میں کہ جب الرحمن الرحیم کہتا ہے رب پھر فرماتا ہے، مالک یوم الدین کہتا ہے رب پھر فرماتا ہے. ایک ایک بات کا جواب دیتا ہے رب تبارک و تعالیٰ. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے اندر وہ سننے کی لیاقت نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو گدلا کر رکھا ہے. وہ کہتے ہیں نا جی نفس پلید پلید چکیتا اصل پلید نہ سے. جی نفس نے پلید کر دیا ہمیں، ہم اصل پلید نہیں تھے. یہی وجہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو پاک رکھا ہے. حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام عبدالوہاب شرانی نقل فرماتے ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا میں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے یہ عہد، یہ بیساکھ لیا تھا نا، عہد الست والا، یہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد لیا تھا، مولا علی فرماتے ہیں میرے آگے کون تھا، پیچھے کون تھا، دائیں بائیں کون تھا، مجھے سب یاد ہے. سبحان اللہ. اس لیے صوفیاء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کن فیکون اسا کنی سنیا تو گونگے بولے نہ سے. میں وہ تو ہم نے اپنے کان سے سنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. فرماتے ہیں ہماری تو پرانی پرید لگی ہوئی ہے مالک اور خالق کے ساتھ. جنہوں نے یاد رکھا ہے انہیں یاد ہے وہ والعہد بھی، جنہوں نے بھلا دیے وہ یہاں آ کے سارا کچھ بھول گئے ہیں، کچھ بھی یاد نہیں رہا انہیں. اللہ اکبر. اور نماز جو ہے وہ معراج کیسے ہے؟ اللہ اکبر. حضرت سیدنا بایزید بستامی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ ایک بار جا رہے ہیں، لوگوں نے پکڑ لیا، جانتے نہیں تھے، انہوں نے کہا یار مولوی لگتے ہیں، بزرگ لگتے ہیں، انہیں کہو کہ نماز پڑھا دیں. انہوں نے کہا جی حضرت نماز تو پڑھا دیں. آپ نے نماز پڑھانی شروع کی. لوگوں نے کئی بار اتحیات پڑھ لی، بیٹھے ہوئے ہاتھ باندھ کے کب سلام پھیریں کب سلام پھیریں. جب انہوں نے سلام پھیرا انہوں نے پکڑ لیا. انہوں نے کہا حضرت یہ کیا کیا آپ نے، اتنی لمبی اتحیات پڑھ لی. آپ نے یار میں تب تک سلام نہیں پھیرتا جب تک السلام علیکم والنبی کہہ کے حضور کی طرف سے جواب نہیں مل جاتا. تو میں کہ آج میں پڑھ کے مجھے تو جواب مل گیا، تو میں نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ یہ بھی میرے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان کو بھی جواب عطا فرمائیں. جب تک تمہاری السلام علیکم والنبی قبول نہیں ہوئی میں نے اگلا کلام ہی نہیں کیا. میں حضور کے انتظار میں رہا. اور یہی امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد معراج بن سکتی ہے لیکن ہم بنائیں تو. ہم نماز میں کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے یار مولوی صاحب نے 2 منٹ اوپر لگا دی جی، آج تو بلد دولین کی لام زیادہ کھینچ دی ہے اس نے. جو دولین کی جناب حمدہ زیادہ کھینچ دی انہوں نے. آج بلد دولین لمبائی ہو گیا مولوی صاحب کا. ہمارا جب ذہنی یہ ہوگا امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے جی بار بار ہم اپنی گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، وہ نماز میں ہی گھڑی دیکھ رہے ہوتے ایسے ہلا کے تھوڑا سا موبائل کے. تو جو آگے تو موبائل تو نکالنا مشکل ہے نا، جن کے ہاتھ پہ گھڑی ہوتی ہے وہ بہانے سے دیکھ ہی لیتے ہیں، کھرکنے کے بہانے. وہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، دوسرے کو کہنے لگا جی آپ کی نماز ٹوٹ گئی ہے. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا نماز میں آپ نے گھڑی دیکھی تھی. اس نے کہا رہی آپ کی بھی نہیں. اس نے کہا کیسے؟ اس نے کہا میں گھڑی دیکھ رہا تھا، آپ بھی تو میری گھڑی دیکھ رہے تھے، آپ بھی تو میری طرف دیکھ رہے تھے نا، میں گھڑی دیکھ رہا ہوں. تو آپ کی بھی نہیں بچی، دونوں کی ٹوٹی ہے. دونوں چل کے نماز دوبارہ پڑھتے ہیں وضو بنا کے. تو بہرحال یہ نماز جو ہے نا وہ معراج بن سکتی ہے، لیکن ہماری نمازیں جو ہے نا وہ ایسی ہیں. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ہم، ہمارے مشاغل اپنے ہوتے ہیں، لڑائیوں کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. فلانا نے مجھے یہ بات کی، اچھا میں نے یہ کہنا تھا، مجھے تو ذہن میں نہیں آیا بھائی یہ جواب اس کا بنتا تھا. بس بھولے ہیں نا، ہمیں بھول جاتا ہے، ذہن میں نہیں رہتا. لڑائیوں کے طریقے آگے پیچھے ہیں جی نعوذ باللہ. پھر کوئی لڑکا پارٹی ہو تو وہ پھر جناب اپنے حساب سے سوچتے ہیں، کھڑے نماز میں ہوتے ہیں اپنے حساب سے. کوئی دکان والا ہے تو وہ ٹھگی کرنے کے طریقے نئے نئے ایجاد کر رہا ہوتا ہے جی. کوئی دیندار ہو تو اس نے جس کے پیسے دینے ہوتے ہیں اسے وہ یاد آ جاتے ہیں جی. کوئی زیادہ پیسے دینے والا ہو تو اسے اپنے لینے والے سارے یاد آ جاتے ہیں. صرف گودھے کا سچا واقعہ ہے. جماعت ختم ہو گئی، ایک بابا جی مسجد میں داخل ہوئے، رونے لگ گئے. لوگوں نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جماعت ہی ختم ہو گئی ہے. بندے بڑے متاثر ہوئے. بابا جی کو بڑی نماز پسند ہے بھائی، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اتنی محبت ہے ان کو کہ رونا نکل گیا ان کا. انہوں نے کہا بیٹا ایسی بات نہیں ہے، اب چونکہ نماز پڑھوں گا خود ہی پڑھنا پڑے گا سارا کچھ. پہلے مولوی پڑھتا ہے، میں دکانوں کے حساب کر لیتا ہوں.
4 دکانیں ایک رکعت میں سارے سودے یاد آ جاتے ہیں، کس کس کو کیا کیا دیا ہے اور کیا کیا لکھنا ہے۔ اب نماز میں خود پڑھنا پڑے گا۔ جب نمازیں ہماری ایسی ہو گئی، ہماری نیات جو ہیں وہ گدلی ہو گئی ہیں جی، ہمارے نفسوں نے ہمیں خراب کر دیا، ہمارے نفوس نے ہمیں پلید کر دیا، تو پھر یہی حال ہونا نماز، پھر نماز کیا ہونی ہے جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نماز جو ہے نا یہ معراج بن سکتی ہے۔ حضرت امام غزالی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب تو پیچھے پڑھتا آ رہا ہے تحیات للہ والصلوات والطیبات، ماتے جب یہ پڑھ لیا نا تو نے السلام علیک ایھا النبی پڑھنا ہے، خبردار ایسے نہ پڑھنا، میں پہلے اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جا اور دل میں یہ غور کر یہ آقا علیہ السلام کی شخصیت کو اپنے دل میں موجود جان، اور پھر یہ دیکھ کہ حضور علیہ السلام جو ہیں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، میں کہ پھر آقا علیہ السلام کو اپنے دل میں حاضر جان کے پھر السلام علیکم ایھا النبی کہے، پھر تجھے آقا علیہ السلام کی طرف سے جواب بھی عطا ہوگا، پھر جواب بھی ملے گا۔ بتائیں پھر یہ حضرت سیدنا شیخ جلال الدین سرخ پوش رحمہ اللہ، حضرت جلال الدین اوچھ شریف والے، بہت بڑی خانقاہ ہے آپ کی، اب تو خیر وہاں پہ دوسرے قابض ہو چکے ہیں، وہاں پہ بالکل ایسے سمجھیں کہ کچھ ہے ہی نہیں، کچھ بچا ہی نہیں وہاں پہ، ہیں جی؟ ویسے قصہ گو اور مجاور اور قبر کھودنے والے بیٹھے ہیں 4-5 بس، اور وہ بھی دوسرے ذہن کے لوگ ہیں۔ ان کے پاس دہلی میں پڑھتے تھے، دہلی میں پڑھتے تھے، سید سے بہت بڑے بزرگ تھے، دہلی سے علم حاصل کر کے یہاں پہنچے، یہاں آ کے اپنی خانقاہ بنائی، مدرسہ بنایا بہت بڑا، اتنا مدرسہ کہ وہ وہاں پہ ایک بزرگ ہے سچیار ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے، ان کی مسجد شریفہ سے سچیار رحمہ اللہ کا جو مزار ہے اس کے بھی آگے تک، بہت آگے تک پورے کے پورے بچے بیٹھے ہوتے تھے سبق پڑھنے والے، اتنی لمبی جناب صفحے بنی ہوتی تھی پڑھنے والوں کی، ہیں جی؟ وہاں سے دہلی میں ایک آپ کے ساتھ پڑھتا تھا درویش، اور وہ وہاں سے روانہ ہوا، اس نے کہا کہ میں جا کے دیکھوں تو صحیح کیا کر رہا ہے آج کل جلال الدین۔ یہ جب یہاں پہنچتا ہے تو پیچھے آ کے بیٹھ گیا، مطلب سبق پڑھا رہے تھے اپنی مسجد میں بیٹھے تھے، بلایا وہ جلال، اسے بلایا، میں ادھر آ جائیں جی، وہ آ گیا پاس آ کے بیٹھا، اس نے دل میں سوچا یار اتنے مقام پہ پہنچ گیا ہے پھر بھی مجھے نہیں بولا، پھر بھی عزت دی ہے اس نے یار، ہیں جی؟ چلو بیٹھ گیا، نماز کا ٹائم ہوا نا جب، تو وہ ساتھ کھڑا تھا، جماعت کروانے لگا فقیر درویش، اس کے دل میں خیال آیا، انہوں نے اپنے شاگرد کو آگے کیا نماز پڑھانے کا، اس کے دل میں خیال آیا کہ مجھے کیا دیتے نماز پڑھانے کا، ہوتا ہے نا دل میں شوق ہوتا ہے بھی میں حضرت صاحب بڑا ہوں، چلو مجھے کیا دیتے، چلو 4 لوگ مجھے بھی سلام کر لیتے ہیں، تو وہ دل میں خیال آیا یار مجھے کیا دیتے نماز پڑھانے کا، انہوں نے اسے کیا دیا ہے۔ حضرت جو ہے نا آپ فوراً دل کی کیفیت کو بھانپ گئے، آپ نے اسے پکڑ لیا، میں کیا سوچ رہا تھا تو نماز کا تجھے کیا دیتے، آپ نے میں نیت آتی ہے تجھے، اس نے کہا نیت کرتا ہوں نماز کی، نماز پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے اتنی رکعتیں زور کا وقت، بس بھائی یہ نیت تھوڑی۔ آپ نے اپنے شاگرد کو کہا میں بتا ہی نہیں نیت کیسے بنتا ہے، اس نے کہا جی میری نیت تب تک بدتی نہیں ہے جب تک رب تعالیٰ کا عرش سامنے نہ آ جائے، جب تک رب تبارک و تعالیٰ کا عرش سامنے نہ آ جائے میں نیت نہیں باندھتا ہوں، میری نیت پوری نہیں ہوتی، ہیں جی؟ وہ بڑا ہکا بکا رہ گیا، باقی اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمہ اللہ، آپ نے سنا ہوگا نام، بہاولپور کے آگے خانقاہ، علاقے کا نام ہے خانقاہ ہے، ہیں جی؟ وہ بزرگ رحمہ اللہ جو ہے نا وہ سفر کرتے رہتے تھے، ایک جگہ گزرے کہ مولوی تھا، مولوی بھی آپ کو پتہ یہ بھی بڑے ابھی طبیعت کے ہوتے ہیں، چھٹی طبیعت کے لڑاکے، F16، وہ گئے تو انہوں نے ایک مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، انہوں نے مولوی صاحب کو کہا یار نماز ایسے نہیں ایسے پڑھا، اس نے دیکھ کے کہا، وہ حلیہ غریبوں والا تھا، اس نے کہا جا بابا تن کی لگے جا کام کر دوں، وہ چلے گئے جناب، وہ دوبارہ پھر ان کا چکر لگا تو وہاں وہ مولوی صاحب نماز پڑھا رہے تھے، پھر انہوں نے پھر اسے کہا یار نماز ایسے نہیں ایسے پڑھا، اصل میں وہ بزرگ اس کی نماز کو معراج بنانا چاہتے تھے، وہ مولوی محلے میں رہنا چاہتا تھا، وہ یہی چاہتا تھا کہیں یہ نہ ہو کہ بابے کے طریقے سے نماز پڑھاؤں، جو روٹی آتی ہے وہی بند ہو جائے، اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ محکم الدین سرانی رحمہ اللہ کو 3 سے 4 بار اسے کہا یار نماز ایسے نہیں ایسے پڑھاؤ، وہ نہ مانے مولوی، چلو ایک بار پھر آپ رحمہ اللہ کا گزر ہوا وہاں سے، تو آپ نے مولوی صاحب کو پھر کہا میں یار نماز نہیں پڑھا یار تیری مہربانی آج تو من جا، اللہ اکبر۔ جب اس نے ایسے جناب ہاتھ اٹھائے نا جناب، ایسے ہاتھ اٹھائے اس نے تو سامنے اسے کعبہ دکھائی دیا، نیت باندھ لی کہ اب اسی طرح نماز پڑھاؤں گا جیسے بزرگ نے کہا ہے جی، اس نے سلام پھیرا، اب ڈھونڈنے لگ گیا تو خواجہ محکم الدین اسے نظر ہی نہ آئے، اور نماز معراج بن سکتی ہے کہ بندہ بنانے والا ہو۔ حضرت داتا صاحب رحمہ اللہ پہ اعتراض کیا تھا نا انہوں نے، ہاں جی،
آپ کی قبلہ کی سمت جو ہے وہ ٹیڑھی ہے، آپ نے جو ہے نا قبلہ کی سمت وہ صحیح نہیں لگی، بتائیں یار جو لوگوں کے دل کے قبلے ٹھیک کرنے آیا اسے نماز سے قبلہ نظر نہیں آتا ہوگا سجدہ، عجیب بھولے تھے، وہ بھی مولوی تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا۔ دادا صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا یار آ جائیں پھر اکٹھے مل کے دیکھتے ہیں، جی اکٹھے مل کے دیکھتے ہیں۔ آپ رحمہ اللہ مسجد تیار ہو چکی تھی، آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے نماز پڑھانے کے لیے، آپ نے جب اللہ اکبر کہا نا جی، اللہ تبارک و تعالی نے سامنے کے پردے سارے ہٹا دیے، کعبہ شریفہ تک، کعبے تک سارے پردے ہٹ گئے، یہی پہ انہوں نے اللہ اکبر کہا نا، نگاہ پڑی ان کے سامنے تو جناب سامنے کیا نظر آیا؟ کعبہ شریفہ نظر آیا۔ بعد سلام پھیرا نماز دادا صاحب رحمہ اللہ نے، سارے پاؤں پڑ گئے، انہوں نے کہا ہمارے قبلے ٹیڑھے ہو گئے تھے، ہماری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی تھی، تیرا تو قبلہ یہیں سے کھڑے ہو کعبہ دکھا رہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یار وہ نماز بندہ پڑھے گی، نماز معراج بن سکتی ہے لیکن ہم بنانے کے خواہاں تو ہوں، ہمیں نماز کو معراج بنانے کا شوق تو ہو۔ میں اور آپ خود غور کریں نا، کبھی ہمارے دل سے رونا نکلا ہے؟ رونا چھوڑیں، نکلنا چھوڑیں، رونے کی کیفیت بنی ہے یار ہماری نمازیں جو ہے نا وہ بے کیف ہیں، ہماری نمازیں کیسی نمازیں ہیں؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے اس بات پر؟ نماز ہم ایک پورا کرنے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں رولا مکانا، وہ والا کام کرتے ہیں، ہاں جی عید جناب ابھی وضو پورا نہیں ہوتا، وضو پورا کر لیں گے، ایڑیاں خشک رہ جائیں گی ان کی، ہیں جی نماز میں کھڑے ہو رہے ہیں، بازو جناب اوپر چڑھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر، ایسے ہاتھ جناب مارا، جناب 2-3 بندوں کے اور منہ گیلے کر دیے، اور جلدی میں وضو کر رہے ہیں جناب، ہیں اور ایسے جناب ایک بندہ میں اسے جانتا ہوں، وہ یہی نہیں ہے، وہ کہیں اور ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرے، سچی بات ہے، وہ ایسے جناب وضو کرے گا نا، پانی بہے گا، اوپر سے وظیفے پڑھے گا، اللہ اور 3-4 بندوں کا اور کا منہ گیلا کر دیتا ہے، بعد میں جب کھڑا ہو کے جاتا لگتا ہے جیسے کسی نے بھینس کو غسل کروایا یہاں پہ، ایسا وضو ہوتا ہے۔ اور اس کو سمجھائیں تو بڑا پاگل بندہ وہی ہے جو اسے سمجھایا، وہ کہتا ہے جی وضو سنت کے مطابق میں نے کیا ہے۔ میں نے کہا تیری سنت ادا ہوئی، لوگوں کا فرض پورا ہو گیا ہے، ساتھ والے جو بیٹھے تھے ان کو سب کو گیلا کر دیا پکڑ کے، زور زور سے چھٹے مارنے منہ پہ، جناب پتہ نہیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں یار، اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے بس۔ تو یہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کریم آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھی تھی، ہاں جی یہ نماز وہ نماز ہے جو معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو جمع فرمایا اور سارے نبیوں نے حضور کے پیچھے نماز ادا کی، ہاں جی اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کی تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے۔ اب بتائیں نا جی، انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء شریفہ بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں، سب کے نہیں ہیں، کچھ کے موجود ہیں جو معروف ہیں، ان کے اسماء شریفہ بھی احادیث مبارکہ میں حضور نے بیان فرمائے ہیں، اور باقاعدہ مسجد اقصی شریف میں اس رات جلسہ بھی ہوا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام نے کھڑے ہو کر سب سے پہلی تقریر حضرت آدم علیہ السلام نے کی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کی ہے، سب سے آخر میں حضور نے خطبہ ارشاد کرنا، سب سے آخر میں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، 1,24,000 کم و پیش انبیاء کرام علیہ السلام حضور کے سامنے